السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. معزز نوجوانان اسلام، نشین خواتین ملت، اللہ رب کریم کا بے پایا شکر اس کا احسان جس نے ہمیں سکون اور عافیت کے ساتھ ماہ مبارک کے روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ ہمارے کیے ہوئے سارے اعمال کو قبول فرمائے اور جتنے بھی اعمال ہم انشاءاللہ اس مہینے میں کرنے والے ہیں اللہ رب کریم اسے بھی شرف قبولیت سے نوازے. آمین. آج تراویح میں کتنا پارہ پڑھا گیا؟ تیسرا پارہ. اور کتنا پارہ آج پڑھا؟ کوئی تیسرا کوئی دوسرا. کل کیا پڑھے تھے وہ تو ہم سن لیے تھے. آج جو پارے کے حساب سے دوسرے نمبر پر سیقول جسے کہتے ہیں وہ پارہ مکمل پڑھا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 پر 2 سے 250 پر 2 تک الحمدللہ مکمل پارہ ختم ہوا اور آپ لوگوں نے اسے سنا. اللہ رب کریم حرف حرف پر نیکی نصیب فرمائے. آمین. تو کتنے پارے ہوئے ہیں آج؟ 2 پارے سن لیے مکمل انشاءاللہ. آج کے درس میں 2 آیتوں کے بارے میں ہم جانیں گے. اسی سیقول کے بارے میں سے 2 آیتوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. پہلی آیت یہ ہے آیت نمبر 160 پر 4. کیا ہے آیت؟ 160 پر 4. 160 پر 4 آیت سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ. بقرہ، سورۃ البقرہ. سورہ فاتحہ میں صرف 7 ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 160 پر 4 میں رب کریم نے کیا کہا ہے؟ کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس آیت کا ترجمہ سنو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. دیکھو، تمہارا معبود اللہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ ذات کیسی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے اسی کے حکم سے ہوتی ہے. واختلاف اللیل والنہار. دن کے بعد رات، رات کے بعد دن جو چھا جاتا ہے ہمارے پاس اسی کے حکم سے ہوتی ہے. والفلک التی تجری فی البحر. یہاں تک کہ اسی کی مشیت کے مطابق سمندروں کے اوپر کشتیاں تیرتی ہیں. اگر اس کا حکم ہو جائے تو کشتیاں ڈوبنے لگ جائیں گی. سمندر کی لہروں کو ہم دیکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر پھسل جائے اور ہم اس کی گہرائی میں نہ چلے جائیں. ہزاروں ٹن جہازیں اس لہروں میں غوطے کھاتے ہوئے اپنے منزل کی طرف روان دوا ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی استعمال کیا. سمندروں میں کشتیاں جو چلتی ہیں اسی کی مشیت کے مطابق وہ بما ينفع الناس، اور اس کے ذریعے سے لوگ کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور میرے رب کریم کی ذات کیسی ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ. آسمان سے پانی کو برساتا ہے. کیوں برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. بر صغیر میں اور بالخصوص زمین میں کتنی زمینیں ایسی ہیں جہاں پر ان زمینوں کو موت لائق ہو جاتی ہے. آسمان سے اللہ رب کریم پانی کو برساتا ہے اور پھر وہ جو اموات مری ہوئی زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں، ہریالیاں آتی ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف چوپائے چوپائے نظر آتے ہیں. 4 پاؤں والے جانور ہریالیوں میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پتنگے، ٹڈے، چونٹیاں، حشرات ہمارے درمیان ہم دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اللہ نے کہا تمہارا رب کون ہے معلوم؟ وتصریف الریاح. ہواؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہوائیں سفر کرتی ہیں وہ رب کریم کے حکم سے سفر کرتی ہیں.
ان ہواؤں کو اگر حکم دے دیا جائے تو رک جائیں گے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب کریم نے کہا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے درمیان تم دیکھو بادل تیرتے نظر آئیں گے. اس کو کس نے مسخر کیا؟ کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے مسخر کیا. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے تم دیکھ کر کے اپنے رب کی عظمت اور بڑائی بیان کر سکتے ہو. یاد رکھو کبھی وقت ملا نہ ان تیرتے ہوئے بادل پر غور کرو. نہ کوئی سہارا، نہ کوئی سانچا، نہ کوئی سواری، کچھ نہیں. دھیرے دھیرے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرتے نظر آتے. وہ بارش جو کل تک ہم گرمیوں میں پریشان ہوتے ہیں، اور زراعت کرنے والے جتنے مزدور ہیں، کسان ہیں، بارش نہ ہونے کے سبب گرمی کی وجہ سے ان کے خود زمینوں میں پوری زمین کی ہریالی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور رات کو بارش پڑنا کیا ہوتا ہے، دوسرے دن شام تک ہریالیاں نازک نازک کلیاں کھلنے لگتی ہیں. کیا خوشی ہوتی ہے، کیا مسرت ہوتی ہے. ہمارا رب وہ ہے جی، جس دن ہم اس رب پر ایمان رکھیں گے، یہ دنیا میں آنے والے حوادث کی پرواہ ہم ہرگز نہیں کریں گے. یہ چھوٹے چھوٹے حوادث ہیں جو ہمارے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں. ہمارا ایمان اس رب کریم سے ہونا ہے جو بہت قدرت والا ہے، بہت قدرت والا ہے، بہت عظمت والا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، کیسے ایمان کے ساتھ ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ دیکھو دنیا میں لوگ غیر اللہ سے محبت کے ڈھونگ رچاتے ہیں، ڈول باجا تالیاں پٹاخے سب. کیوں؟ انہیں اپنے خدا سے محبوب ہے، محبت ہے. اللہ نے اس بات کو بھی اس آیت کے بعد نقل کیا، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ایسے اظہار کرتے ہیں جیسے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا کر کے اپنے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں. ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. تمہیں لائٹنگ، تمہیں اجالے، تمہیں دیا، تمہیں موم بتیاں، تمہیں پٹاخے، تمہیں ڈھول، تمہیں تاشے، اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور یہ ایمان والے ہیں اپنے رب کریم کی باتوں پر عمل کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں. یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے جی. رمضان میں عبادات کی طرف دل کا راغب ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا، عبادتوں کی طرف کرتے ہوئے ہر طرح کی قربانیاں دینا، یہ واقعی میں ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. کہا اللہ نے ان القوۃ للہ جمیعا، تم زمین میں چاہے کتنی بھی شور مچا دو لیکن تمام کی تمام طاقتیں کس کے ہاتھوں میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھوں میں. تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھوں میں ہیں. وان اللہ شدید العذاب، جس دن وہ اللہ رب کریم پکڑنے پر آ جائے، یاد رکھو پوری دنیا مل کر کے اس بندے کو، پوری دنیا مل کر کے اس قوم کو، پوری دنیا مل کر کے اس سماج کو، پوری دنیا مل کر کے ان تمام قبائل والوں کو ہرگز ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے جیسے ہی یہ بات کہی اس کے بعد ایک نقطے کی بات کہی. کیا نقطے کی بات مانو؟ تم لوگ دیکھو گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین، کہ تم لوگ دیکھو گے دنیا میں جو اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پیروی کرتے تھے، کسی کو پیشوا بنا لیے، کسی کو پیر بنا لیے، کسی کو سوامی بنا لیے، کسی کو فلاں بنا لیے، کسی کو فلاں بنا لیے. آپ دیکھو گے جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تم دیکھو گے وہ پیر اور وہ مرید کا درمیانی رشتہ نہیں رہے گا، وہ خود دامن چھڑا کر کے بھاگنے لگے گا. وہ سوامی اور وہ ماننے والوں کا رشتہ نہیں رہے گا. میرے بھائیوں یہ میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے.
وتقطعت بهم الاسباب، ان کے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے. کیوں؟ ان کے رشتے کیوں قائم تھے؟ اللہ نے کہا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا، اور جتنے لوگ ان کو مانتے تھے دنیا میں وہ آرزو کریں گے کاش ہم پھر دنیا میں بھیجے جائے، اور پھر ان کی باتوں کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں گے، اور پھر اپنے اعمال کا سرمایہ اللہ کے پاس لے کر جائیں گے. سارے لوگ آرزو کریں گے، لیکن ایک موت کے بعد ہرگز تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اس پروردگار عالم پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ہاتھوں میں ساری قوت ہے، ساری قوت ہے. اللہ ہمیں واقعی معنوں میں اس ذات سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، آج میں آپ کو پرزور انداز میں ایک بات کرتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر کی، جہان بھر کی تمام چیزیں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس دن تم رب کریم سے محبت کرنے لگو گے دنیا کی ہر چیز حقیقت معلوم ہوگی. کیوں؟ قرآن نے کہا کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہ لوگ فنا ہونے والے ہیں، یہ عمارتیں فنا ہونے والی ہیں، یہ چیزیں فنا ہونے والے ہیں، یہ ٹیکنالوجی فنا ہونے والے ہیں، یہ گیمز فنا ہونے والے ہیں، یہ گانے، موسیقی، یہ فلم، یہ ہیرو جتنے بھی ہیں، ہماری محبتیں جن سے جڑ گئی ہیں یہ سب فنا ہونے والی ہیں. باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے وہ رب کریم کی ذات ہے. اور جس رب کریم سے ہم محبت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے بندہ جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اس کے ساتھ رہے گا. نبی سے محبت کرو گے نبی کے ساتھ رہیں گے، اللہ سے محبت کرو گے میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. اللہ ہمیں واقعی میں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے. اب اللہ سے محبت ہم کرتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اسی سورت کی ایک آیت ہے، اس آیت کو بار بار پڑھنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر کیا معلوم؟ 207. آیت نمبر کیا ہے؟ 207. جب بھی کبھی قرآن کی بات، حدیث کی بات اور پھر اسی طریقے سے شریعت کی بات میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ دین کی یہ بات کو لے لو، یہ بات کو چھوڑ دو، دین کی ایک بات کو لے لو، دوسری بات کو چھوڑ دو، سورہ بقرہ کھولنا، آیت نمبر 207 پڑھنا. کیا پڑھنا؟ آیت نمبر 207. کیا ہے 207 میں؟ اللہ رب کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. جتنی بار یہ آیتیں پڑھو گے یاد رکھو شیطان کے ہر شر سے بچ کر رہو گے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. جہاں تمہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے اسلامی تعلیمات پر، سمجھو یہ شیطان کی چالیں ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اسی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. تم شیطان کی چال بازیوں کی اتباع نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبین. عدو کسے بولتے ہیں؟ ایک لفظ یاد رکھ کر کے جو قرآن میں جگہ جگہ عدوٌ کا لفظ استعمال ہوا ہے شیطان کے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ہر اینگل سے بھٹکانے کی، بہکانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا. کیا ہے آیت نمبر 207؟ جب بھی کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں جو حرام چیزیں ہیں لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً یہ آیت کھولنا پڑنا. اے ایمان والو، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو تم مکمل مسلمان ہو جاؤ، شیطان کی باتوں پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب کریم ہمیں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب کریم ہمیں شیطان کے ہر چال سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش نصیب فرمائے. اللہ رب کریم ہدایت پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ہر ایک عمل کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.